جناب صدر، گرامی قدر اور میرے مہربان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی و شافی دلیل ہے۔ کہتے ہیں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کا استاد نبی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو استاد تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر اور اپنے استاد حضرت شعیب علیہ السلام کی 8 سال تک خدمت کی اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ استاد کی عظمت نہ صرف ایک مستقل قدر ہے، بلکہ کوئی بھی معاشرہ اسے تسلیم کیے بغیر علم و ترقی کا ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو کا ثلاثہ، تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں اس دنیا میں لایا، دوسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا، اور فرمایا کہ ان سب میں سے افضل تمہارے لیے وہ ہے جس نے تم کو علم دیا۔ میرے خیال میں استاد کا مقام اور رتبہ اور استاد کی عظمت اس سے زیادہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے۔ وہ قوم کو تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ استاد کا مقام کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس قوم کے استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ استاد ہی قوم کو تربیت دیتا ہے، وہی اسے بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ گویا کسی بھی قوم کو کوئی حکومت تربیت نہیں دیتی، بلکہ ایک استاد تربیت دیتا ہے۔ خدا لگتی بات کی جائے تو قوم کی تباہی یا قوم کی سرفرازی دونوں کا باعث استاد ہی ہوتا ہے۔ عزیزان من، استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی۔ دنیا میں جو رہنا ہے تعلیم تو لینی ہے، ہر علم ضروری ہے یہ بات خدا نے کی۔ جناب صدر، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ قانون ارتقاء کی روح سے با علم قوموں کو حق حاصل ہے کہ کم علم قوموں پر حکمرانی کریں۔ اس بات کا زمانہ گواہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں نے ہی اس زمین پر حکمرانی کی ہے اور ان پڑھ قومیں ان کے ماتحت رہی ہیں۔ آج اگر ہم کاریں مذلت میں گرے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ادب کرنا بھول گئے ہیں۔ اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے سچا اور سچا لطف کشیدہ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی انسانی خصلت یعنی ادب و اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، پھر چاہے وہ تخلیق کا حسن ہو یا صنعت کی خوبی، تصویر کی دلکشی یا جھرنوں کا ترنم، آبشار کی موسیقی یا بہاروں کی شمیم جاں فضا، کچھ بھی ہو وہ خالق کائنات کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ بہشت ہے۔ ہمیں اپنے نصیب سے کبھی شکوہ نہ ہو جو ہم پاس ادب رکھتے ہوں، ہمیں کبھی مقدر سے گلہ نہ ہو جو ہم خصلتاً با ادب ہوں، ہمیں کبھی کسی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے جو ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے رکھا ہو، ہمیں کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ہم اپنے معلم کے روبرو نگاہیں جھکانے کے عادی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہوا۔ یہ ہے مقام ادب، اور اس سے ملتا ہے سچا نصیب، سچی دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ساتھیوں، اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ کوئی بھی کچھ جانتا ہے تو معلم کے طفیل، کوئی بھی کچھ مانتا ہے تو معلم کے طفیل، گر معلم ہی نہ ہوتا دہر میں تو خاک تھی، صرف ادراک جنون تھا اور قبا ناچاک تھی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔